قرآن کریم کی آیات اپنے ہی مقام پر ہیں۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے تفسیر کی دو اصطلاحات سے کام لوں گا۔ کسی بھائی کو سمجھ نہ آئے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں اس انداز سے بیان کروں کہ عام آدمی بھی سمجھ جائیں اور علماء کو بھی اس کا فائدہ ملے۔ تفسیر قرآن کی اصطلاح، میں ان اصطلاحوں کی اس اصطلاح کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی دو بڑی اصطلاحات ہیں، ایک ہے ادخال الہی اور ایک ہے اعادہ بعد عہد۔ کیونکہ میں ان اصطلاحات کے حوالے سے اس لیے بھی سمجھانا چاہتا ہوں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں ادخال الہی اور بعد عہد کی جیسی دو اصطلاحات سے سمجھانے کی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں القاء کی ہے۔ ذالکم مما علمنی ربی، تو اما بنعمت ربک فحدث کے تحت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں ایک بات۔ اور دوسری وجہ یہ ہے ذکر کرنے کی کہ بندہ کہہ سکتا ہے بھائی آپ تو قرآن عربی میں ہیں اور آپ اردو کی مثال ہمیں سنا رہے ہیں کہ بھائی کوئی کاندوں کو پھلانگتے ہوا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے، قرآن تو عربی میں، آپ عربی کی بات کریں۔ تو وہ تو خیر میں نے جواب دے دیا، محاوراتی گفتگو عربی ہو کہ عجمی ہو ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن میں اس بندے کو جواب جس کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہو اسے قرآن کریم کی دو اصطلاحات کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کا بھی یہی اسلوب ہے۔ قرآن کریم میں پہلے سے دو قرآن کریم کی تفسیر کی دو بڑی اصطلاحات ہیں جسے مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ان دو اصطلاحات، بہت سی اصطلاحات ہیں لیکن جو یہاں فٹ ہو رہی ہیں وہ دو اصطلاحات ہیں، ایک ادخال الہی ہے اور ایک اعادہ بعد عہد ہے۔ یہ دونوں اصطلاحات بھی بتاتی ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات اپنے مناسب ترین مقام پر موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دو اصطلاحات کیا ہیں یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ قرآن کریم کی اصطلاح ہے ادخال الہی۔ الہی اللہ کا نام ہو گیا، سمجھائی؟ ادخال کا مطلب داخل کرنا، ٹھیک ہے؟ ادخال الہی، اللہ اپنے کلام کو داخل کرتے ہیں۔ یہ ایک میں نے لفظی ترجمہ آپ کو کر دیا۔ ادخال الہی قرآن کریم کی ایک تفسیر قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دوران خطاب جب کسی اہم حقیقت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو سلسلہ کلام کو روک کر اس حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے اور پھر سے سلسلہ کلام کو جوڑ کر گفتگو جاری رکھی جاتی ہے۔ پھر سنیے، ادخال الہی کسے کہتے ہیں؟ دوران خطاب، دوران گفتگو جب کسی اہم حقیقت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو تو اس حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے، سلسلہ کلام کو روک کر اس حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے اور متوجہ کرنے کے بعد پھر سے سلسلہ کلام کو جوڑ کر گفتگو جاری رکھی جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں تفسیر قرآن کریم میں کی اصطلاح میں ادخال الہی۔ اس کی ایک نہیں دسیوں بیسیوں مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو میں سورہ اعراف سے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ یہاں بھی بات کریں گے سورہ قیامہ میں کہ یہاں بھی ادخال الہی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ اعراف سے اس لیے مثال دیتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ اصطلاح ادھر ہی گھڑی ہے، اس لیے قرآن کریم کے دیگر ایک مقام سے بھی آپ کو مثال دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ سورۃ الاعراف ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے جی غالباً 38، جی بالکل 38 ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے علم کے زور پر جہنمیوں کا جو مکالمہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں قرآن کریم میں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کی ایک جماعت دوسری جماعت سے کہے گی، یا اللہ تعالیٰ پیروکار کہیں گے ان لوگوں سے، ان لوگوں کے بارے میں جن کی انہوں نے پیروی کی ہوگی دنیا میں اور اس پیروی کی وجہ سے وہ جہنم میں ہوں گے، تو اللہ سے کہیں گے قالت اخراہم لأولاہم ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم نے پیروی کی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ چونکہ یہ خود گمراہ تھے
ایک گناہ، ہمیں بھی گمراہ کر دیا، دو گناہ، فآتہم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے زور پر جہنمیوں کا مکالمہ دنیا میں ہی نقل کر رہے ہیں کہ جہنمی جہنم میں جا کر یوں کہیں گے۔ اب مکالمہ ذکر کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کا مکالمہ ذکر کیا نا، ایک جماعت دوسری جماعت کے بارے میں اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کرے گی، یا اللہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ تھے، ان کو دگنا عذاب دے۔ اب جن کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا انہوں نے بھی تو آگے سے جواب دینا ہے۔ اللہ ان کا جواب نقل کرنے سے پہلے فرماتے ہیں قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، ان میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس فریق کا جواب ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا، جس فریق کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو دگنا عذاب دیا جائے۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو دگنا عذاب دیا جائے تو وہ چیخ اٹھیں گے، کہیں گے نہیں، تم لوگوں کو ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں کہ تمہیں ایک گنا عذاب ہو ہمیں دگنا عذاب ہو، چکھو اپنے کرتوتوں کو مزہ آج، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم ایک گنا عذاب چکھو ہم دو گنا عذاب چکھو، تمہیں ہم پر کوئی برتری نہیں ہے۔ یہ مکالمہ ہے، ایک اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کرتا ہے یا اللہ فلاں کو دگنا عذاب دے، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ، اور دوسرا اس جماعت سے کہتا ہے جس نے استغاثہ دائر کیا ہے کہ تمہیں کوئی ہم پر برتری حاصل نہیں کہ تمہیں ایک گنا عذاب ہو ہمیں دگنا ہو۔ اللہ اس مکالمے کے درمیان میں بات کرتے ہیں تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ اب یہ جو قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون ہے، یہ ادخال الہی ہے۔ اگر اس کو ہم آسان اردو میں سمجھیں تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مکالمے کو ذکر کرنے کے دوران کلام کو روک کر اپنا کومنٹ دے رہے ہیں، اپنا تبصرہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کوئی واقعہ اپنے کسی دوست سے بیان کرتے ہیں تو واقعہ بیان کرتے ہوئے واقعے کو روک کر ہم اپنا کومنٹ بھی پاس کرتے ہیں، پھر آگے نکل پڑتے ہیں، پھر واقعہ پورا کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ کہیں گے کہ اللہ کہتے ہیں میرے بندو جہنم کا یہ نقشہ ہوگا، پیروکار میری عدالت میں ان لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے جن کی انہوں نے پیروی کی تھی اور ان کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے تھے، کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ اور جن کے بارے میں شکایت ہوئی وہ کہیں گے کہ تم لوگوں کو ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں کہ ہمیں ایک گنا عذاب ہو تو ہمیں دگنا عذاب ہو تو ہمیں ایک گنا عذاب ہو۔ جواب سے پہلے اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون یہ ادخال الہی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا کہ عذاب دونوں کو دگنا ہوگا، لیکن یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ علماء اس کو ادخال الہی بناتے ہیں۔ شاید مجھے تحفظات بھی ہوں کہ ادخال الہی بنانا یہاں ضروری نہیں، تو اس لیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جو ادخال الہی کی اس سے بھی واضح ترین مثال ہے اور سورہ مریم کے اندر ہے۔ پہلے میں اس کا مضمون ذکر کر دوں، پھر آپ کو بات خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 30 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کی گود میں تھے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ بن بیاہی مریم کے ہاں بیٹا ہوا ہے تو وہ تو چیخ پڑے یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ ماں کی گود میں بول پڑے۔ اب قرآن کریم نے یہ سارا قصہ نقل کیا ہے کہ وہ ماں کی گود میں کیسے بولے، انہوں نے کیا کہا۔ تو جو ماں کی گود میں جو بولے ہیں اس مضمون کو اللہ ذکر کرتے ہیں، مضمون کو ذکر کرتے ہوئے اللہ درمیان میں ایک اور درمیان میں کلام بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ادخال الہی کی بڑی بہترین مثال ہے جو بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، ذرا سنیے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیٹے کو اٹھا کے لاتی ہیں قوم کے اندر، فاتت بھی قومہا تحمل، اور وہ
قوم کہتی ہیں یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، تم نے بڑی عجیب بات کر دی ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ جب انہوں نے قوم نے اعتراض کیا تو مریم علیہ السلام نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، تو قوم نے کہا یہ کیسے بولے گا جو گود کے اندر ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ اب یہ جو بولے ہیں وہ مضمون دیکھیں ذرا۔ قال انی عبد اللہ، میرے بندے عیسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، ارے اللہ کے بندوں میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، جس نے مجھے کتاب دی ہے انجیل، وجعلنی نبیا، مجھے اس نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اس اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت جبار اور شقی نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر سلامتی، ویوم اموت، جس دن میں مروں گا اس دن بھی مجھ پر سلام اور سلامتی، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلام اور سلامتی۔ یہ قصہ جاری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں گود میں، ابھی وہ کلام ختم نہیں ہوا، اللہ اس کلام کے دوران کہتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم جو مریم کا بیٹا، اس کا باپ نہیں ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ بیٹا بنانے سے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اس کی شان یہ ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو کہہ دیتا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، یہ ہے ادخال الہی۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو روک کے اللہ تعالیٰ نے اب یہ کلام کیا، اپنا کلام، آگے عیسیٰ علیہ السلام کی پھر بات جاری ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، لوگوں یاد رکھنا میرا بے شک اللہ میرا رب ہے، وہی اللہ تمہارا بھی رب ہے۔ یہ وَإِنَّ اللَّهَ، یہ واو کا عطف قال انی عبد اللہ، انی عبد اللہ پر ہے، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا اللہ اسے نقل کر رہے ہیں، نقل کرتے ہوئے جو کچھ کہا وہ بھی پوری بات نہیں ہوئی، درمیان میں اللہ کہتے ہیں یہ ہے عیسیٰ بن مریم جو یہ گفتگو کر رہا ہے، یہ کہہ کے باقی گفتگو عیسیٰ علیہ السلام کی پھر شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ خصوصاً کیوں کہا؟ عیسائیوں کا رد کرنے کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بناتے ہیں یا اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، دونوں ہیں۔ کچھوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ خود اللہ ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم۔ اب آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر کی ماں کی گود میں وہ پوری نہیں ہوئی، لیکن ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سلسلہ کلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کلام نقل کر رہے تھے اس کو روک دیا، روک کے اہم حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم جو اعتراف کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے یہ احکامات دی ہیں۔ تو یہ عیسیٰ بن مریم اللہ کیسے بن سکتا ہے، اللہ کا بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا، متوجہ کر کے سلسلے کلام کو پھر سے جوڑ دیا۔ جوڑ کیسے دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر کی تھی وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنی شروع کر دی تھی کہ میرے بندے عیسیٰ نے یہ بھی کہا تھا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، کہ لوگوں اللہ ہی میرا رب ہے تمہارا رب ہے، تم نے اسی کی عبادت کرنی، یہی صراط مستقیم۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ دوران گفتگو کسی ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہیں تو سلسلے کلام کو روک کر
اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، پھر جہاں سے کلام ٹوٹا تھا وہیں سے اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام اللہ نقل فرما رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں یہ کہا تھا، ابھی جو ماں کی گود میں کہا تھا وہ کلام مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن بات بہت اہم تھی، کیونکہ یہی مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے تھے یہ ہے عیسیٰ بن مریم جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا میں اللہ ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور یہ وہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اس حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا، متوجہ کرنے کے بعد سلسلے کلام کو جوڑتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی باقی تقریر بھی نقل کر دی جو ماں کی گود میں کہی تھی، اور باقی تقریر یہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ یہ ادخال الہی کی مثال ہے، ٹھیک ہے جی، یہ انتہائی واضح ترین مثال ہے۔